بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ گھر جس کی حفاظت کے لیے ابابیلوں کا لشکر آئے اور ہاتھیوں کے عظیم لشکر کو تباہ و برباد کر دے۔ وہ گھر جس کی حفاظت دنیا کی تخلیق سے ہی کی جا رہی ہے۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ مقدس گھر خانہ کعبہ گرا دیا جائے گا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو سمندر میں پھینک دیا جائے گا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ کون ایسا بدبخت ہوگا کہ جس کے ہاتھ سے خانہ کعبہ تباہ ہوگا؟ کیوں خانہ کعبہ کے ٹکڑے کیے جائیں گے؟ ناظرین کرام، تاریخ اقوام عالم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ خانہ کعبہ اور حرم شریف بہت سے سانحات سے متاثر ہوتا رہا ہے۔ طوفان نوح کی وجہ سے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی بنائی ہوئی بیت اللہ کی بنیادیں بھی غرق آب ہو گئیں۔ پانی کے ریلے نے خانہ کعبہ کی جگہ ریت اور مٹی اکٹھی کر دی۔ ریت اور مٹی کا یہی انبار بعد میں ایک ابھرے ہوئے سرخ ٹیلے کی شکل میں مرجع عوام بن گیا۔ مظلوم اور بیمار لوگ اس ٹیلے پر آ کر دعا کرتے۔ حج کے لیے بھی لوگ اس ٹیلے پر آتے۔ یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کعبہ تک جاری رہا۔ طوفان نوح کے بعد خانہ کعبہ کئی دفعہ بارشوں کے پانی اور سیلابی ریلوں کی زد میں آیا۔ یہاں تک بھی ہوا کہ کعبے کا چوتھا حصہ پانی میں ڈوب گیا۔ حجاج بن یوسف کی فوج نے خانہ کعبہ پر سنگ باری کی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہاں محاصرے میں شہید کیا گیا۔ بحرین سے کرامتہ آئے اور حجر اسود نکال کر لے گئے۔ 20 سال سے زائد عرصے تک کعبے کا طواف حجر اسود کے بغیر ہوا۔ تاریخ ابن خلدون میں ہے کہ اموی جرنیل حسین بن نمیر نے کوہ ابو قبیس اور کوہ کیکان پر منجنیق نصب کر کے خانہ کعبہ پر سنگ باری کی۔ سنگ باری اتنی شدید تھی کہ کوئی شخص طواف نہ کر سکا۔ اس حملے میں خانہ کعبہ کی چھت اور پردے بھی جل گئے، لیکن ان سب واقعات کے باوجود کعبہ موجود رہا۔ اللہ تعالیٰ کا ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خاص کرم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام علوم عطا فرمائے ہیں جن کا ادراک ہمارا انسانی ذہن کبھی نہیں کر سکتا۔ جو بات ہمارے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی ہے وہ پوری ہو کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے۔ بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کے سمندر کے مقابلہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ایک قطرہ ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قطرہ تمام مخلوق کے لیے ایک سمندر کے برابر ہے۔ مگر یہ بات سچ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کی ذات تو بہت ہی وسیع ہے، ہم اس کا اندازہ کس طرح لگا سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے ساتھ ساتھ آنے والے وقتوں کے بارے میں بھی اپنی امت کو آگاہ فرما دیا۔ محدثین اور اکثر علماء کرام کا کہنا ہے کہ جب قیامت قریب آنے والی ہوگی تو خانہ کعبہ کو گرائے جانے کا قصہ پیش آئے گا۔ جن لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے ان کو اس بارے میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتاتے ہیں۔ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم الشان نشانی ہے۔ جب تک کعبہ قائم ہے اس وقت تک دنیا بھی قائم و دائم رہے گی۔ جب خانہ کعبہ کو گرایا جائے گا تب قیامت رونما ہوگی۔ جب قیامت قریب آئے گی ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، پھر قیامت آ جائے گی۔ اس کمینے حبشی کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس حبشی کی شکل و صورت ایسی ہوگی کہ ایک چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا۔ جبکہ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گویا میں اس حبشی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، کعبہ کے پتھر اور اینٹوں کو اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب لوگوں کے سینوں سے قرآن پاک اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ اس حدیث مبارکہ میں افحج کا لفظ ہے، اور افحج وہ ہے جو اکڑتا ہوا چلے یا چلتے میں اس کے دونوں پنجے تو نزدیک رہیں لیکن دونوں ایڑیوں میں فاصلہ رہے۔ وہ حبشی مرد جو قیامت کے قریب کعبہ ڈائے گا وہ اسی شکل کا ہوگا۔
दूसरी रिवायत में है कि उसकी आंखें नीली, नाक फैली हुई होगी, पेट बड़ा होगा, उसके साथ और लोग होंगे। वो काबा का एक एक पत्थर उखाड़ डालेंगे और समंदर में ले जाकर फेंक देंगे। ये क़यामत के बिल्कुल नजदीक होगा। यहाँ ये बात भी ज़हन में रहे कि उन क़यामत की निशानियों से मुतल्लिक रिवायात में चंद एक मामलात और शख्सियात को छोड़कर उनका वकू होने का वक्त, हालात, शख्सियात व अक़वाम आलम का मामला काफी मुबहम है और वाज़े नहीं है कि उस पर कोई हतमी राय दी जा सके कि कब कौन कैसे खुरूज करेगा वगैरह वगैरह। आजकल के सियासी तनाज़ुर में लोग और अक्सर उलमाए किराम भी ये समझ रहे हैं कि बस क़यामत सिर्फ चंद सालों या दहाइयों में आने वाली है। काबा और मस्जिद नबवी को यमन या ईरान के जंगजू तबाह करेंगे या खुद जमीन में धंस जाएंगे। आइंदा चंद सालों में इमाम महदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हो जाएगा। बरमुदा ट्राई एलंगल से दज्जाल नमूदार हो जाएगा और फितना फैलाएगा। यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों की आपस में जंग होगी जो बस चंद दिन की दूरी पर है वगैरह। हकीकत यह है कि ये सब क्यास आराइयां सादा लोह अवामुन्नास को महफूज करने और अमलो जिहाद से दूर करने के लिए की जाती हैं। अगर गहरी निगाह से देखा जाए तो बड़े बड़े फितने तो कई सदियां पहले से ही रोनुमा होना शुरू हो गए थे। कितने ही लोगों ने मेहदी होने का ड्रामा रचाया, कितनी ही दफा मुसलमानों और यहूदो नसारा में जंगे हुई, कितनी मर्तबा किबला अव्वल फतह हुआ, कितनी मर्तबा किबला अव्वल पर यहूद का कब्जा रहा, कितने मर्तबा दज्जाल नुमा इंसान पैदा हुए, लेकिन उनका जिक्र कुर्बे क़यामत के सिलसिले में नहीं होता। सिर्फ 20वीं और 21वीं सदी के सियासी मामलातों वाक़यात को ही कुर्बे क़यामत समझ लिया गया है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान के मुताबिक आपकी वफात के बाद का सारा जमाना कुर्बे क़यामत ही है, चाहे कितनी सदियां बीत जाएं। लिहाजा उलमाए किराम को चाहिए कि आजकल के सियासी प्रोपेगंडे से मुतासिर होकर उन अवामुन्नास को महफूज करने के बजाय उनको नेक अमालो जिहादे फी सबीलिल्लाह की तरगीब दें। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें तमाम शुरूर और फितनों से महफूज फरमाए और हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा।